السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یکون قوم یخدبون فی آخری زمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، رواہ الامام ابو داود، وقال الالبانی رحمہ اللہ فی صحیح الجامع اسنادہ صحیح۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، اور اس پروگرام کے سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں، آج کا ایک اہم ترین سوال اور دلائل کی روشنی میں اس کا مختصر جواب حاضر خدمت ہے۔ سوال کرنے والوں کا سوال یہ ہے کہ بالوں کو کالے رنگوں سے، سیاہ خضاب سے رنگنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شریعت کے مسئلے میں تحقیق کرنے اور صحیح رائے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عصر حاضر میں، دور حاضر میں، آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ جن کے بال کھچڑی ہو جاتے ہیں یا سفید ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو بوڑھا، اپنے بالوں کو کالے کلر سے، کالے خضاب سے، کالے رنگ سے رنگتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ ہم اور آپ یہ بات جان لیں کہ سفید بالوں کے سلسلے میں، چاہے وہ داڑھی کے بال ہوں یا سروں کے بال ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت یا بچہ یا نوجوان، اس سلسلے میں چند باتیں ہم اور آپ اچھی طرح جانیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے سفید بالوں کو کلر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس مسئلے میں یہود و نصارہ کی مخالفتیں کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ بالوں کا کلر نہیں کرتے، تو اسلامی شریعت نے سفید بالوں کی سفیدی کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، اور بالوں کا رنگنا یہ شریعت سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع کیا گیا ہے، کہ اگر دو چار بال داڑھی کے اندر، مونچھ کے اندر، سر کے اندر سفید ہو جائیں، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، تو اسے کاٹ کے پھینک دینا یا اکھیڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سفید بالوں کو مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی
بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں اور نوجوانوں کے لیے بھی کالے کلر سے، کالے خضاب سے، کالے رنگ سے رنگنے سے، کالا خضاب لگانے سے، سیاہ خضاب لگانے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، حنفیہ کے کچھ علماء جائز قرار دیتے ہیں کہ کالے رنگ سے رنگنا جائز ہے، کچھ شافعیہ مکروہ، کالے رنگ سے رنگنے کو مکروہ کہتے ہیں، لیکن دلائل کی روشنی میں صحیح تر بات یہی ہے، راجح بات یہی ہے کہ کالے خضاب سے، سیاہ رنگ سے، سیاہ چیزوں سے، خالص سیاہ، خالص کالے رنگ سے رنگنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ یہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، یہی رائے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہی رائے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہی رائے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اہل حق کا ہے کہ خالص کالے رنگ سے، کالے خضاب سے سفید بالوں کو رنگنا، چاہے وہ داڑھی کے بال ہوں، چاہے وہ مونچھ کے بال ہوں، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، سب کے لیے منع بلکہ حرام اور ناجائز ہے۔ کالے رنگ کے علاوہ کسی بھی رنگ سے رنگنا جائز ہے۔ براؤن کلر سے بھی رنگا جا سکتا ہے، بھورے کلر سے بھی رنگا جا سکتا ہے، کوئی کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی کلر جو غیر مسلموں کی عادتوں میں سے نہیں ہے، جس سے غیر مسلموں سے یا فحش کاری پھیلانے والے مردوں اور عورتوں کی عادت نہیں ہے، تو ایسے کلر سے رنگنا جائز ہے، لیکن خالص بالکل کالے کلر سے، کالی مہندی سے، کالے خضاب سے رنگنا علماء اہل حق نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، اور یہی مسئلہ زیادہ راجح سمجھ میں آتا ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ کالے کلر سے رنگنا حرام اور ناجائز ہے، چاہے مرد کے لیے ہو، چاہے عورت کے لیے ہو، چاہے بوڑھے کے لیے ہو، چاہے نوجوان کے لیے ہو، چاہے بیماری کی وجہ سے سفید ہو گیا ہو اور چاہے عمر کی وجہ سے سفید ہو گیا ہو، ہر حال میں حرام، ناجائز اور منع ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، سعودی کی دائمی فتویٰ کمیٹی، علامہ نووی اور بہت سارے علماء کی یہی رائے ہے، اور یہی رائے زیادہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر اپنے زبان مبارک سے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس پر کالے رنگ سے رنگنے پر بہت زبردست دھمکی اور عذاب بھی حدیث کے اندر ذکر ہے۔ چنانچہ سنن ابی داود کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ یکون قوم یخضبون فی آخر زمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ۔ حدیث کا سادہ سا ترجمہ، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے
جو کبوتروں کے پوٹ جیسا پپوٹے جیسا کالا رنگ کریں گے وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ پائیں گے۔ اس حدیث کے اندر جو ابو داؤد کی ہے، جسے اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث قابل حجت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور بہت سارے دیگر محدثین نے حسن قرار دیا ہے، اس روایت سے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، دو بات مذکور ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک زمانہ آئے گا، اور یہ اللہ کے رسول کے بعد کی بات ہے، کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے سفید بالوں کو، اپنے سروں اور داڑھیوں کے سفید بالوں کو کبوتر کے پپوٹے کی طرح کالے رنگ سے، کبوتر کے پوٹ کی طرح کالے رنگ سے رنگیں گے۔ اللہ کے رسول نے بتلایا یہ ایک ہے، ایک طرح سے بعد میں پیدا ہوں گے۔ دوسری بات، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست وعید سنائی ہے، اور بہت بڑے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ اور عذاب کسی بھی انداز کا ہو، ایک مومن کے شایان شان یہی ہے کہ ہر عذاب والے عمل سے، اختلافات سے بچتے ہوئے، راجع اور مرجوح کا بلا پرواہ کیے جب صحیح بات مل جائے تو ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو اپنے بالوں کو، سفید داڑھی کے سفید بالوں کو، سروں کے سفید بالوں کو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، سنائی کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اعاذنا اللہ منہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اس حدیث سے صاف بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے سروں اور داڑھیوں کے سفید بالوں کو خالص کالے، بلیک، اسود کلر سے رنگنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ آج بعض فتویٰ کو لے کر، بعض لوگوں کی رائے کو لے کر، بعض لوگوں کی اجتہاد کو لے کر، یا بنا دلیل کے، بغیر کسی کی دلیل جانے تحقیق کیے، آج کل یہ عمل لوگوں میں عام ہے، پھیلا ہوا ہے۔ بوڑھے بھی، نوجوان بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، سب میں، اکثر لوگوں میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن نہیں، ڈیلی، روزانہ ایسا عمل کرتے ہیں، جن میں بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہے، وہ کالا رنگ لگا کر اسے بدل دیتے ہیں، اور جن میں نوجوان ہے، بڑھاپا نہیں ظاہر، وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ اس میں اگر غور کیا جائے تو کئی ایک خرابیاں اور بہت ہی فساد پھیل رہا ہے، جن میں سے ایک کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ اور فریب دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جس سے آپ کے بدن کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، یا بڑھاپا ظاہر ہوتا ہے، یا آپ کی جسمانی بیماری ظاہر ہوتی ہے، اور آپ اس پر لیپ لگاتے ہیں، ڈھانپتے ہیں، اور لوگوں کو جوان دکھاتے ہیں، یا بیماری چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے، یہ فراد ہے، یہ فرادی ہے، یہ فراد پن ہے۔ اپنی اصلی حالت کو چھپانا، اپنی اصلی حالت کو چھپانا، بنا کسی شرعی مصلحت کے اور جھوٹی صورت سے اپنے دل کو بہلانا یا لوگوں کے دلوں کو بہلانا وغیرہ وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یقیناً اس کا انسانی سلوک و کردار پر برا اثر پڑتا ہے، اور اس میں خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکے میں
مبتلا کرنا بھی ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں یا دوسروں کو دھوکے میں مبتلا کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید بالوں کو ایسے خضاب اور مہندی وغیرہ سے بدلنے کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ بدلتے بھی تھے۔ وہ کیا؟ سفید بالوں کو بدلتے تھے مہندی سے۔ مہندی ایک گھاس ہے کتم، اور مہندی اگر مناسب مقدار میں کتم گھاس کو اور مہندی کو ملا کر اس کو گھولا جائے اور بالوں اور سروں میں لگایا جائے تو مہندی مناسب مقدار میں، کتم کا بھی مناسب مقدار ہو اور مہندی کا بھی، تب ایسی صورت میں بال بالکل خالص کالا نہیں ہوگا بلکہ سیاہی مائل ہوگا، جس کو آپ براؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید بالوں کو ایسے خضاب اور مہندی سے بدلتے تھے جس میں پیلے یا سرخ یا براؤن رنگ کی طرف مائل ہونے والے رنگ ہوتے تھے، ایک دم سرخ نہیں، ایک دم براؤن نہیں، یعنی مائل رہتے تھے، اس میں اس کا کالے پن کے علاوہ دوسرے رنگ کا اثر زیادہ ظاہر ہوتا۔ اور یاد رکھیے فتح مکہ کے دن سن 8 ہجری میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جن کی کنیت ابو قحافہ تھی، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بلائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب انہیں حاضر کیا گیا تو ان کا سر، ان کی داڑھی سفیدی کی وجہ سے سفید پھولوں کے پودے جیسے لگ رہے تھے، جیسے کسی پودے کا سفید پھول ہو۔ اس موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم دیا، غیروا ھذا الشیب بشیء واجتنبوا السواد۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر اور بخاری کے اندر بھی یہ بات ملے گی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر ذرا غور کریں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیروا ھذا الشیب بشیء، کسی چیز سے اس سفیدی کو، ان کے بڑھاپے کے رنگ کو کسی دوسری چیز سے بدلو، یعنی اس کی سفیدی کو ختم کرو، اس کو رنگو مہندی وغیرہ سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو قحافہ کے سر کے بال یا داڑھی کے بال جو بالکل سفید ہوئے اسے رنگو، اس کی سفیدی بدلو کسی بھی چیز سے۔ اور اللہ کے رسول نے آگے حکم دیا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، کالے رنگ سے بچنا، یعنی کسی بھی رنگ سے ان کی سفیدی ختم کر دو، سفید بال کو کلر کر دو، رنگ دو، لیکن یاد رہے کالے رنگوں کا استعمال نہ کرنا، کالے کلر سے بچانا، کالے کلر سے پرہیز کرنا، قطعاً کالا کلر نہ لگانا۔ ایک دو چیز ہے، ایک امر ہے ایک نہیں۔ امر یہ ہے کہ ان کی سفیدی کو بدلو کسی بھی چیز سے، ممانعت کیا ہے اور نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت جیسا ہے وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، اور کالے رنگ کو بدلو۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ راوی کی طرف سے مدرج ہے، اللہ کے رسول کا کلام نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے منع کیا۔ یہ حدیث اور جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، اس حدیث سے صحیح تر قول کے مطابق عورت بھی مرد ہی کی طرح ہے، بوڑھا بھی جوان بھی، اور اگر اس کے سر میں کالے بال نہیں ہے تو اس سے بھی سفید بالوں کو کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، لوگوں کے اس سوال کا مختصر جواب کہ کیا کالے کلر سے، کالے خضاب سے سفید داڑھی کے بالوں کو یا سر کے بالوں کو مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے یا بوڑھوں کے لیے کلر کرنا جائز ہے،
تو میری تحقیق کے مطابق دلائل کی روشنی میں بتلایا کہ نہیں، ایسا کرنا منع ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ ایک وعید ہے کہ ایسا کرنے والے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے پائیں گے۔ یہی فتویٰ شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، البانی صاحب کا، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام کا۔ چنانچہ ہم ایسے لوگوں سے جو اپنے بالوں کو کالا، خالص کالا خضاب لگاتے ہیں، کالا کلر لگاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا نوجوان یا بچے، ان سارے لوگوں سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہم ایسی حرکت سے پرہیز کریں، بچیں، اپنے سفید بالوں کو رنگیں، لیکن خالص کالے رنگ سے نہیں۔ یہاں ایک بات اور سن لیجئے، اللہ کے رسول نے ہر رنگ کی اجازت دی، صرف کالے ہی سے منع کیا۔ کیوں؟ آپ بھائی کالے سے کیوں رنگتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ زیادہ خوبصورت رکھتا ہے؟ نہیں، براؤن سے بھی رنگنے میں کوئی خوبصورتی میں کمی نہیں آتی ہے۔ کسی دوسرے کلر سے رنگنے میں جو کسی غیر مسلم کی عادت نہ ہو یا فاحشہ لوگوں کا کام نہ ہو، کوئی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا ہے۔ لہذا ہم بالکل علماء کرام کی رائے اور اجتہاد کے مطابق صحیح احادیث کی روشنی میں اسے حرام سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے بھائیوں نے خود میرے اوپر کمنٹ کیا کہ عطاء الرحمن سعیدی آپ اپنے داڑھی اور مونچھ کو میں کالا خضاب لگاتے ہیں۔ دراصل لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، میرا ویڈیو دیکھتے ہیں یا اس طرح کے پروگراموں کی تصویریں دیکھتے ہیں اور اسکرین پر کالا دکھ رہا، میں خود بول رہا ہوں مجھے کالا دکھ رہا ہے، حالانکہ وہ چیز جس کو میں نے علماء کرام کے آراء اور دلائل کی روشنی میں جس کو حرام میں سمجھوں گا، میں کیوں لگاؤں گا؟ میں اس میں مہندی لگاتا ہوں، مہندی، خالص مہندی لگاتا ہوں، اور مہندی میں کچھ مٹیریل منگاتا ہوں جس سے گولڈن کلر پیدا ہوتا ہے، کالا اور سرخ رنگ پیدا ہوتا ہے۔ مہندی، یہ پتے والی مہندی یا وہ مہندیاں جو دکانوں میں بکتی ہیں، اور کلر ملاتا ہوں۔ یاد رہے کچھ مہندی ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اس میں گولڈن کلر ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر زیادہ دیر تک آپ لگا دیجئے تو بالکل خالص کالا ہو جاتا ہے، لہذا اس سے بچیں گے۔ بالکل خالص کالا ہو گیا، یہ منع ہے۔ میں اس میں مہندی کا پاؤڈر لگاتا ہوں، اس میں چائے کی پتی پکا کے ڈالی جاتی ہے، اور لیمو ڈالا جاتا ہے، اور پھر گھول دیا جاتا ہے۔ لگانے کے بعد اس کو میں پلاسٹک وغیرہ سے خوب اچھی طرح باندھ لیتا ہوں۔ کیونکہ مہندی جب سوکھ جاتی ہے تب کلر بال نہیں پکڑتا، تو وہ پلاسٹک وغیرہ سے باندھنے کی وجہ سے مہندی گیلی رہتی ہے، اور کم سے کم 3 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ میں لگاتا ہوں۔ لگانے کے بعد اس کو دھلتا ہوں پانی سے میں اس کو دھلتا ہوں، اور دھلنے کے بعد کھوپڑے کا، ناریل کا تیل لگا لیتا ہوں۔ پھر 2 دن تک، لگ بھگ 2 دن یا 24 گھنٹہ تک شیمپو یا صابن میں نہیں استعمال کرتا ہوں، کیونکہ شیمپو اور صابن میں تیزاب کی ملاوٹ ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، اور لگتے ہی یہ کلر اتر جاتا ہے۔ 2 دن تک میں صابن اور شیمپو سے نہیں نہاتا ہوں۔ یہ نہ کہیے کہ میں نہاتا نہیں ہوں بھائی، نہاتا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ ہر 10 دن میں لگا لوں۔ تو میں کالا خضاب نہیں لگاتا ہوں، یہ مہندی ہے جس میں چائے کی پتی ہے اور لیمو کا جوس ہے، اور اس کو گھول کر اس طرح جو ترکیب میں استعمال کرتا ہوں میں نے لگایا ہے، یہی ترکیب میری ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، بنا کسی تحقیق کے کسی کے بارے میں
باطل نظریہ بھی نہ ایک قائم کرنا چاہیے. جیسے کچھ بھائیوں کا کمنٹ ہے کہ عطا رحمان کالا خضاب لگاتا ہے. اسی طرح ایک موقع پر میں تقریر کرتے ہوئے چائے پی رہا تھا تو داہنے ہاتھ سے میں پی رہا تھا اور دیکھنے میں اسکرین میں الٹا لگا، تو کچھ بھائیوں نے تو سمجھنے کے لیے کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا بڑے سخت انداز میں کہ عطا رحمان تو بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہو، تو تحقیق کر لینی چاہیے. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ میرے بھائیوں ساتھیوں، اپنے بالوں میں مہندی اور مہندی میں کوئی ایسا کلر ملا لو جس سے بالوں کا رنگ خالص اوریجنل کالا نہ لگے، وہ اسے استعمال کرو اور کالے خضاب سے بچو، اختلاف سے بھی بچتے ہوئے. اور صحیح رائے کے مطابق اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے حق کو واضح کر دے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، باطل اور غلط کو بھی کھول کھول کر سمجھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء.